صدر محفل واجب الاحترام حضور قبلہ پیر الطاف محمود صاحب، دیگر کثیر التعداد مشائخ عظام، علماء اکرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر دے۔ فقیر نے کھڑے ہو کر خطاب کرنا اس لیے پسند فرمایا، ایک عظیم خانقاہ پر حاضر ہوں اور اتنی آؤٹ سٹینڈنگ قسم کی کرسی شاید میرا نفس اس کا متحمل نہ ہو سکے۔ مناسب سمجھا کہ کھڑا ہو کر کچھ گزارشات و معروضات پیش کی جائیں۔ آپ کے سامنے سورہ بقرہ میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ اللہ کریم فرما رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کی محبت کا ذکر کیا گیا ہے اور اللہ کی محبت بھی تمام محبتوں سے اوپر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اپنی عبادت اور اپنی معرفت و پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ جو آیت بڑی معروف ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کا صحیح ترین مفہوم جو صوفیاء نے اور علماء نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ دار ترین علماء نے بیان کیا ہے۔ حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہے، ورنہ عبادت تو فرشتے بھی پہلے کرتے تھے اور انہوں نے پہلے دن یہی بات اللہ تعالیٰ سے عرض بھی کر دی تھی، لیکن فرشتے انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت اپنے ظاہری معنی میں سمجھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت کے ذریعے سے اللہ کی معرفت قرار دے رہا تھا۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت، اس کا وصل اور اس تک رسائی اور پہنچ کا جو سفر ہے، اس کے 3 سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے گھر ہی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا۔ دوسرا سٹیپ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سفر میں گھر سے نکل پڑنا، اور تیسرا سٹیپ ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، پہلا سٹیپ ہے محبت کا سٹیپ، قدم۔ دوسرا قدم ہے طلب کا قدم۔ محبت اور طلب میں معمولی سا فرق واضح ہو گیا ہوگا پہلے 3 لفظوں کی بنیاد پر۔ اور تیسرا قدم ہے وصل کا قدم۔ محبت، طلب، وصل۔ محبت گھر بیٹھ کے بھی ہوتی ہے، طلب کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، اور وصل دونوں صورتوں میں وصل ہے، منزل پر پہنچ جانے کو وصل کہتے ہیں۔ اس کو ایک اور رنگ میں بھی بزرگوں نے بیان کیا ہے، گھر میں بیٹھ کے اللہ سے محبت کرنے والے عوام ہوتے ہیں، سفر کو اختیار کرنے والے خواص ہوتے ہیں، اور منزل تک پہنچ جانے والے اخص الخواص، خاصوں میں سے خاص یہ ہوتے ہیں۔ اب کئی پہلوؤں سے ایک ہی بات کو فقیر نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے میں بات کو سمجھا چکا ہوں۔ اب ان میں سے تینوں باتوں کے اوپر مختصر انداز میں گفتگو انشاءاللہ کی جائے گی۔ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا پہلا قدم ہم عوام کا قدم ہے جسے محبت کہتے ہیں، اور ہم لوگ گھر بیٹھ کر صرف محبت کرتے ہیں اور ہم عوام کہلاتے ہیں۔ عوام کی ذمہ داری کم از کم کیا ہونی چاہیے؟ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میں خواص کی بات ابھی نہیں کر رہا، جتنے عام مسلمان ہیں یا ہر آستانے پر مریدوں کی بھی ایک قسمیں ہوتی ہیں، جو ابتدائی طالب ہے اور عام مرید جو منازل سلوک طریقت کی منزلیں طے کرنے کی صلاحیت یا جذبہ یا شوق نہیں رکھتا یا نبھا نہیں سکتا، اسے گھریلو کام کاج اپنی پٹھے دتھے سے اور وائی وانی سے فراغت اور فرصت ہی نہیں ہے۔ ایسا بندہ کم از کم اتنا تو کرے کہ اپنے گھر بیٹھ کر اللہ سے، اللہ کے محبوب سے اور اپنے مرشد سے محبت رکھتا رہے، انشاءاللہ تعالی ایسا مرید کامیاب مریدوں میں شمار ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے تعداد کے لحاظ سے مسلمانوں کے اندر اکثریت میں ہوتے ہیں۔ اس اکثریت کی ایک شان یہ ہے اور ہمارے لیے مبارکبادی کے لائق یہ نقطہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر سب سے زیادہ فکر ہے تو وہ ہم عوام کی فکر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روحانی طور پر عرض کیا، یا رسول اللہ میں
طریقت اور تصوف کے موضوع پر نہایت علمی اور دقیق کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اب شاہ صاحب کو توقع یہ تھی کہ فوراً اجازت مل جائے گی، آقا نے فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا مجھے اپنی عوام کی زیادہ فکر ہے۔ آپ تصوف پر بڑی گہری کتاب لکھو گے تو کیا ہوگا؟ ایک ابدال ہے، وہ یہ کتاب پڑھ کے غوث بن جائے گا، کتبوں کا کتب بن جائے گا، تو وہ تو پہلے ہی اللہ کے پیاروں میں شامل ہو چکا ہے۔ مجھے اپنی امت کی اس عوام کی زیادہ فکر ہے جن کے جہنم میں گر جانے کا خطرہ ہے۔ ایک حدیث طبرانی میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغدو عالمن، عالم بن جا، او متعلمن، یا عالم کا شاگرد بن جا، او مستمعن، یا ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سننے والا بن جا، او محبن، یا پاس نہیں بیٹھ سکتے تو گھر بیٹھ کے ان سے حب کرنے والا بن جا۔ یہ چوتھا درجہ ہے۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ، ان چار میں سے کچھ نہ کچھ بن جا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ غور کریں نا، اغدو عالمہ، عالم بن جا، یا عالم کا شاگرد بن جا، یا ان کے پاس بیٹھنے والا بن جا، یا ان کا حبدار بن جا۔ آپ تعداد اور سٹرینگتھ کے لحاظ سے غور کریں تو سب سے زیادہ تعداد ان چار طبقوں میں سے کس کی ہونی چاہیے؟ حبداروں کی۔ پھر حبداروں میں تھوڑی تعداد، سلیکٹڈ لوگ وہ ہوں گے جو علماء اور اولیاء کے پاس جا کے بیٹھتے ہوں گے، ٹائم نکالتے ہوں گے۔ پھر ان ٹائم نکالنے والوں میں سے سلیکٹڈ تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو ان کے باقاعدہ شاگرد اور طالب اور تربیت پانے والے ہوں گے، اور پھر ان تربیت پانے والوں میں سلیکٹڈ اور مختصر ترین تعداد ان کی ہوگی جن کے بارے میں فرمایا اغدو عالمہ، عالم بن جا۔ تو عالم بن جانے والے اور انتہا تک پہنچ جانے والے یہ سب سے کم ہوں گے۔ اگر آپ نے حدیث کو غور سے سنا ہے اور میری وضاحت پر بھی توجہ فرمائی ہے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ امت کے اندر حبداروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور یہی عوام ہے، یہی اکثریت ہے۔ آخر کسی نے کڑک بھی تو گڈنی ہے نا، سارے کے سارے پیر فقیر اولیاء علماء بن جائیں تو علماءوں کا لنگر کیسے چلے گا اور پیروں کے آستانے کیسے چلیں گے جب تک یہ چوتھے طبقے کے لوگ نہیں ہوں گے؟ سنا حضور کو ان کی زیادہ فکر ہونے کی وجہ سے بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ مبارک کے حقدار ہیں، اور ہمارے لیے چھلنی بھی بڑی موٹی ہے۔ ہم ہی وہ عوام ہیں جن کے اندر تھوڑا سا بھی خوف خدا ہو اور اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، یہ تو موٹی موٹی محبتوں کی روشیں ہیں، لیکن اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو کسی ایسی ہستی سے محبت جو اللہ اور اس کے رسول کی ریکمینڈ کی ہوئی ہو، جسے اپنا مرشد اور شیخ کہتے ہیں، تو صرف اپنے شیخ اور اپنے شیخ کے آستانے سے محبت کرنے والا بندہ انشاءاللہ تعالی چوتھے طبقے میں شامل ہو جانے کی وجہ سے چڑی جتی پار چلا جائے گا۔ اللہ کرے ہم اللہ کے خوف سے بالکل بے نیاز نہ ہوں، بندہ نرا ٹھگ بے ایمان اور اندر کا پلید نہ ہو، انشاءاللہ تعالی صرف شیخ کی محبت اس کی آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، حضرت انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں، متی الساعۃ یا رسول اللہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما اعددت لہا، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اپنی بات کر۔ قال ما اعددت لہا کثرۃ الصلاۃ ولا الصیام، حضور میں نے بس شریعت کی پابندی کی ہے، البتہ زیادہ نفل نہیں پڑھے، زیادہ نفلی روزے بھی نہیں رکھے، ہاں میرے پاس ایک سرمایہ ہے، الا وانی لاحب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ضرور کرتا ہوں، وابا بکر وعمر، اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معہم، اور امید رکھتا ہوں کہ میں قیامت کے دن ان کے ساتھ رہوں گا، وان لم اعمل باعمالہم، خواہ میرے عمل ان جیسے نبی ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم حدیث۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہوگی۔ سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ اور وہ جو پہلے صحابی نے کہا نا کہ میں نفل زیادہ نہیں پڑھے، یہ بھی ہم عوام والی شناخت ہے، لیکن فرضوں کی بات نہیں کی کہ میں نے فرض ادا نہیں کیے۔ سونا پتہ چلتا ہے کہ 5 وقتی نماز اور رمضان کے روزے یہ ہمیں ضرور رکھنے چاہیے۔ کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ، حج کرن نو جا،
اے 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا 5 روزانہ 3 سالانہ انہاں نال نبھا انشاءاللہ روز قیامت سدھا جنت جا۔ یہ ہم عوام کے لیے ضروری، اس سے ہم عوام کو بھی چھٹکارا نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر لاگو ہے، ان چیزوں سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ اس کے بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت کی بنا پر فرائض کی ادائیگی اور اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے حبداروں سے حب رکھنا، اس کی بنا پر جنت کی گارنٹی دے دی، تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ آپس میں یہ بات سن کے اتنے خوش ہوئے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں جب سے ہم مسلمان ہوئے تھے ہمیں کسی اور بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، جب حضور سے یہ بات سنی اس دن ہم اتنا خوش ہوئے تھے۔ تو یہ خوش ہونا بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جس کو نوٹ کرنا چاہیے کہ اس بات پر خوشی کی آخر کیا وجہ تھی، ہیں جی؟ جددہ مرشد پھڑیا باہو چھٹے کل عذابے ہو، یہ اس کی ترجمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ محبت کا سسٹم اور نظام ایسے ہی بنایا ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اولاد ہر انسان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ عزیزان گرامی، ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے اور اس کی ایک وضاحت ہے جو مسند احمد میں موجود ہے، میں دونوں سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلکم تدخلون الجنت، تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا، یعنی جنت میں جانے سے خود انکار کر دے۔ اور مسند احمد میں حدیث اس طرح ہے کلکم تدخلون الجنت، تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے، الا من شرد من اللہ شراد البعیر من اہلہ، سوائے اس بندے کے جو اللہ سے ایسا بھگوڑا ہو گیا جیسے اتھرا اونٹ اپنے مالک سے بھاگ جاتا ہے اور کسی کے قابو میں نہیں آتا، اس طرح کا بھگوڑا انسان جنت میں جائے گا، ورنہ تھوڑی سی بھی شرم و حیا، ایمان کی رمق، اللہ کا خوف دل میں موجود ہوگا، اس کی بخشش یقینی ہے۔ اس حدیث کی جو وضاحت آقا نے فرمائی نا الا من شرد من الاشراد البعیر، اسی کو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ انسان اندر کا کھوٹا، من کا پلید نہیں ہونا چاہیے، کچھ خوف خدا ہونا چاہیے، اللہ کے خوف سے بالکل بری اور بے نیاز ہو کر دنیا کے اندر دندناتا پھرے، ایسے بے حیا کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرہ جہنم دلایا۔ باقی اللہ اتنا کریم ہے کہ کم از کم ہم عوام کے لیے اس کا ٹیسٹ اور امتحان بالکل آسان اور موٹا موٹا ہے۔ اسی لیے علماء نے ایک جملہ تیار کیا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ میں بوڑھے بزرگوں سے بڑی بڑی باتیں سنے ہوئے ہوں، بڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ اس قسم کی آیت یا حدیث تو کوئی نہیں، لیکن قرآن و سنت کا خلاصہ یہی بنتا ہے جو ان بزرگوں کے ان پڑھ دیہاتیوں کے جملے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ سے سنا، وہ کہا کرتی تھیں کہ کر کار متے بیکار صدی میں، کر کار مطلب ہے کام کر، کر کار متے بیکار صدی میں، کاری تے نہ رمی متے کافر تھی میں، مطلب کام کر بیکار نہ کہلا، لیکن کام کے اوپر بھروسہ نہ کر لینا، بھروسہ اللہ کے فضل پہ کرنا۔ اگر کام پہ بھروسہ کر لیا، اللہ کے فضل سے بھروسہ ہٹا لیا تو ایمان سے جاؤ گے، لہذا دونوں کام کرو، کار بھی کر تے کار تے بھروسہ بھی نہ کر، بھروسہ اس کے فضل پہ کر۔ یہ صحیح روش ہے اور ہماری اسٹیجوں پر اس چیز کو احتیاط سے بیان کرنا چاہیے، ایسے جنتوں کے سرٹیفکیٹ نہیں دینے چاہیے، بندوں کے دلوں سے اللہ کا خوف اور شرم و حیا نہیں نکالنا چاہیے۔ حدیث بخاری شریف میں ہے، ایک صحابی عثمان بن مظعون فوت ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ یہ مہاجر صحابی تھے اور انصاریوں کے گھر میں رہتے تھے، تو اس انصاری خاتون نے بڑے دعوے سے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تیرا نہایت محبت اور پیار سے استقبال کیا ہوگا، میں نے آزمایا ہے، تو میرے گھر میں رہا ہے، میں نے تیرے اندر کامل انسانیت اور شرافت دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی عثمان بن مظعون کے بارے میں بہترین گمان رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بخشش کے حوالے سے بہترین امید، بہترین گمان رکھتا ہوں۔ واقعی ایک نیک اور صالح آدمی تھا، لیکن یہ جو تم نے جملہ بولا ہے نا کہ اللہ نے تمہارا ضرور استقبال کیا ہوگا، یہ دعویٰ تم نہیں کر سکتی۔ تم نے کس بیس پہ یہ جملہ بولا ہے؟ میں اللہ کا رسول ہو کر
اپنی طرف سے یہ جملہ نہیں کہہ سکتا تو تم ایسے اتنے بڑے بڑے دعوے کیسے کر رہی ہو؟ اس بات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں ان کے اندر اس بات کو ضرور شامل رکھا جائے کہ جنتوں کے فٹافٹ سرٹیفکیٹ کسی کو دے دینا یہ خوف خدا سے عاری ہونے والی بات ہوتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ سے شہزادہ سلیم جہانگیر بادشاہ نے درخواست کی کہ آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے جنت میں لے کر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں بخشا گیا تو ضرور لے کر جاؤں گا۔ اگر میں دھڑلے سے دعویٰ نہیں کیا تو اس قسم کے دعووں سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ ہاں، خوف اور امید ان دونوں کے درمیان ایمان ہے، اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ صحت کے زمانے کی عمر میں خوف غالب رکھو اور موت کے قریب جا کر امید کو غالب رکھو۔ ان میں سے کچھ غالب اور کچھ مغلوب تو ہو سکتی ہیں، یکسر کسی ایک سے کی نفی کر دینا الامن من اللہ کفر والیاس من اللہ کفر۔ اہل سنت کے عقائد کی کتاب جو درسوں میں پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد نسبی، اس کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جانا بھی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جانا بھی کفر ہے۔ لہذا ہم ایک برادری کے لوگ ہیں، ہم عوام ہیں، ہمیں یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہمیں خوف اور امید دونوں اختیار کرنے چاہیے، اور ہمارے دلوں کے اندر اپنے مرشدوں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ والہانہ پن، یہ دیوانی مستانی حرکتیں اور باتیں، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس عوام کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکل الآثار اور کچھ کتابوں میں اور بھی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اکثر اہل الجنت البلہ، جنت میں اکثریت بھولے لوگوں کی ہوگی۔ یہ جو ہم جیسے سادہ سودہ اور یہ دیوانے مستانے لوگ ہیں جنہیں کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی ہماری تقریروں کی طرف بھی، جب محبت کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اٹھ پڑتے ہیں اور اونچی سی سبحان اللہ کہتے ہیں، اور گہری علمی بات کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ یہ کمی ہے، اس کو پوری کرنا چاہیے۔ میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، لیکن چونکہ ہم چوتھے درجے کے لوگ ہیں، اس چوتھے درجے کی سطح پر رہتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر محبت کی رمق اور چمک موجود ہوتی ہے، یہ محبت والی بات سن کر پھڑک اٹھتے ہیں، یہ لوگوں کے اوپر نوٹ نچھاورے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ بعض ہم جیسے نسبتاً سنجیدہ لوگوں کے مزاج کے خلاف بھی ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود ایسا نہیں کرتے، اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو روکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کی یہ عمر ہے، ویلا ہے، اس کا یہ مزاج ہے، اس کا یہ لیول ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل پار پاس کامیاب اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے جنت میں۔ میں انشاءاللہ بھی اللہ کا فضل بھی کہہ رہا ہوں تاکہ سرٹیفکیٹ نہ بن جائے۔ اب دوسری سٹیج ہے، یہ تو حبداروں کی بات تھی، دوسرے طلبگاروں کی بات ہے جن کے اندر طلب موجود ہوتی ہے اور وہ محبوب کے متلاشی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہ محبت بڑھتی ہے نا تو اس محبت کے بڑھ جانے کی وجہ سے مزاج اور طبیعت کے اوپر اتنا غلبہ محبت ہو جاتا ہے کہ بندہ محبوب کے سوا کسی کی بات نہیں کرتا۔ جہاں بھی بیٹھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے پیر کی بات کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دوسرا بندہ بور ہونا شروع کر دیتا ہے بعض کا، تو ان سے درگزر کی درخواست ہے۔ بلکہ ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم اپنے مرشدوں کی بات تھوڑی ہی کرتے ہیں، اس کے مرشد کی بات شروع کر دیتے ہیں، اس کے مرشد کی بات اس سے سننا شروع کر دیتے ہیں، یہ مہمان آیا ہوا ہے، اس سے بات ایسی ہی کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اس کے اوپر محبت کا تھوڑا سا غلبہ ہے، اور یہ محبت کے اس غلبے کی وجہ سے اپنے ہی شیخ اپنے ہی محبوب کی بات کرتا ہے۔ مجنوں صحرا میں بیٹھا ہوا تھا، مولا روم رحمت اللہ علیہ نے اس کا وہ نقشہ کھینچا ہے، دید مجنوں را یکے صحرا نورد۔ مجنوں کو کسی بندے نے صحرا کے اندر، ریگستان کے اندر بیٹھا ہوا دیکھا، در بیابان غمش بنشستہ فرد، وہ اپنے غموں کے بیابان میں اکیلا موجود تھا۔ ریگ کاغذ بود انگشتاں قلم، ریت کاغذ بنی ہوئی تھی اور انگلی قلم بنی ہوئی تھی۔ میں نمود بہر کس نامہ رقم، ایسے لگتا تھا کہ کسی کے نام خط لکھ رہا ہے۔ گفت اے مجنون شہدا چیست این، اس بندے نے پوچھا اے مجنون عاشق یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نویسی نامہ بہرے کیست این، یہ خط کس کے نام لکھ رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم،
اس نے کہا میں خط نہیں لکھ رہا، لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، پریکٹس کر رہا ہوں، خاطر خود را تسلا میدہم، اور اپنے دل کو تسلیاں دے رہا ہوں، محبوب کا ذکر کرنے، محبوب کا نام بار بار لکھنے، محبوب کی طرف متوجہ رہنے سے عاشق صادق کے دل کو تسلی ملتی۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، طالب صادق جب منزل سلوک کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے، اس راستے کا راہی بنتا ہے، تو سب سے زیادہ ذکر اللہ کا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اکثر ذکر ہو جو حدیث کے اندر الفاظ ہیں، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کسی فقیر نے، کسی مرید نے مرشد کا بتایا ہوا ذکر باقاعدگی سے کرنا شروع کر دیا تو اس کے سفر کی بسم اللہ ہو گئی۔ اب یہ گھر بیٹھے عاشقوں اور حبداروں سے نکل کر منزل سلوک کا راہی بن گیا۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الانوار القدسیہ میں لکھتے ہیں کہ الذکر منشور الولایت، ذکر ولایت کا منشور ہے، ٹارگٹ ہے، مشن ہے۔ یہ ذکر ہی ہے جو انسان کو منزل مقصود کی طرف یا آہستہ آہستہ یا کسی طالب کے اپنی کیفیت کے مطابق بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ لے کر دوڑتا ہے اور یہ پرواز کرتا ہے۔ جہاں بعض طالب پہ غلطی کر جاتے ہیں کہ صرف ذکر کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ایک بابا جی کو میں نے دیکھا، وہ مرید نے کہا کہ حضور ذکر تو کرتا ہوں لیکن نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے کہا نماز تیرے تو میں نہیں فرض کی تھی، نماز تیرے تو اللہ نے فرض کی تھی، میں تو تمہیں ذکر دسیا ہے۔ اب یہ خطرناک جملہ تھا۔ نہیں، نماز اللہ نے فرض کی ہے تو وہ ذکر سے پہلا فرض ہے، وہ نہیں چھوڑنی۔ اور نماز کے بغیر ذکر کرنا اتنا کم فائدہ دیتا ہے یا بے فائدہ ہوتا ہے۔ نماز کی فرضیت، اس کی شرعی حیثیت اپنی جگہ پہ، لیکن اپنے فیوز اور برکات کی حد تک میں بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جو ذکر نماز کے بغیر کیا جائے اس کی مثال یوں سمجھو جیسے آپ نے بندوق کی گولی بندوق میں رکھ کے نہیں چلائی بلکہ ہاتھ سے بٹے کی طرح ماری ہے، تو وہ کوئی نقصان کرے گی نہیں، وہ تو اتنی ساری ایک گولی ہے، اس سے تو معمولی سا زخم بھی شاید نہ آئے۔ نماز کی مثال ایسے سمجھو جیسے بندوق ہے، اور ذکر کی مثال ایسے سمجھو جیسے گولی ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اس کی ایفیکٹیوٹی اس وقت سمجھ آتی ہے، اس کے اثرات اور فیوز اور برکات اس وقت سمجھ میں آتے ہیں جب ذکر کے ساتھ نماز پڑھی۔ 1992 میں سیلاب آیا، میرا چھوٹا بھائی بہادر خان، اس سے کوئی تکلیف ہو گئی، میں پاس نہیں تھا، میں سیلاب کی وجہ سے کہیں بلاک ہو چکا تھا، راستہ رکا ہوا تھا۔ ایک عرصے تک اسے ڈکاروں کی بیماری لگ گئی، ڈکار رکتے ہی نہیں تھے۔ میں جب واپس آیا، بھائی سے ملا، میں نے بہادر خان سے کہا کہ تم نماز کے بغیر 5واں کلمہ پڑھتے رہے، 5واں کلمہ پڑھا ہے اور نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا ایسا ہی۔ میں نے کہا اس کی وجہ سے یہ سائیڈ افیکٹ ہوا ہے اور تمہیں ڈکاروں کی سخت شدید ترین، وہ مرنے کے قریب چلا گیا تھا، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ پھر میں نے کہا کہ اب تم یہ سب کچھ چھوڑ دو، کچھ عرصہ ناغہ کرو، اور جو ایک عرصہ ناغہ کرنے کے بعد صرف نماز پڑھو، یہ وظائف چھوڑ دو، اور پھر کچھ عرصے کے بعد یا حیو یا قیوم پڑھنا، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ یہ اوراد و وظائف کس کام آتے ہیں اور کون سا وظیفہ کس کام آتا ہے، یہ معرفت کی ایک خاص قسم ہے۔ حتیٰ کہ بعض صوفیات و دواؤں کے قریب نہیں جاتے، اپنی شطرنج کو دیکھتے ہیں کہ کون سا مورا میں نے غلط جگہ پہ رکھ دیا۔ یہ اس شطرنج کی میں بات نہیں کر رہا جو شرعاً حرام ہے، یہ میں بات سمجھانے کے لیے جسم کے شطرنج کی بات کر رہا ہوں۔ غلط طریقے سے وظیفے پڑھنا، مرشد کے بتائے بغیر وظیفے پڑھنا، زیادہ وظیفے پڑھنا، ہاضمے سے زیادہ وظیفے پڑھنا، اس سے انسان کا جسم میدان جنگ بن جاتا ہے۔ آپ جس پیر فقیر کے پاس جاؤ گے نا علاج کرانے، ہو سکتا ہے وہ 2-4 تسبیح اور پکڑا لے۔ زیادہ وظیفے بتانے والے آپ کو جگہ جگہ ملیں گے اور چھڑانے والے بہت کم ملیں گے، کیونکہ چھڑانے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے، اس کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، بات چل رہی تھی منزل کی طرف بڑھنے کی، تو فقیر جب کثرت ذکر اختیار کرتا ہے تو امام شعرانی رحمۃ اللہ کے بقول ذکر منشور ہے ولایت کا، اور اس میں ذکر کے ساتھ ساتھ نماز
اور شریعت کی پابندی ضروری ہوتی ہے، ورنہ صرف کسی نہ کسی نام کو پکڑ لینا اور نام وظیفہ کی بجائے اس کو نام جپنا کہنا زیادہ مناسب ہے۔ یہ چیز تو اسلام کے علاوہ دوسرے لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، ان کے اندر شریعت ہی نہیں ہوتی، اور اوراد و وظائف ان کے قرآن کے اندر آیتیں ہوتی ہیں نا، ان کی تو آیتوں کی جگہ پہ انہوں نے نام ہی، وید ہے نا ہندوؤں کی کتاب، تو اس کے اندر آیتوں کی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے منتر۔ تو شریعت کے بغیر اگر کچھ پڑھو گے تو جو بھی لفظ پڑھنا شروع کر دو، وہ الف بے تو اس میں ہے نا، اس کے موکلات ہوتے ہیں، وہ اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ولایت ہے۔ یہ ولایت نہیں ہے، ولی اور ہوتا ہے، کامل اور ہوتا ہے، عامل اور ہوتا ہے۔ ان وظائف میں جو اللہ کی طرف لے کر چلتے ہیں بندے کو، ان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمانے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ یہ ابتدائی طالب کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، اور دل کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے، وہ یہی لا الہ الا اللہ کی بات ہے۔ کیونکہ لا الہ کے ساتھ دل میں سے ہر خرابی نکال دی جاتی ہے، اور الا اللہ کے ساتھ ایک خالص اللہ کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے۔ یہ لا الہ سقالہ ہے، اور الا اللہ صاف دل کے اندر اللہ کے نور کو داخل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یوں بندے کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اگرچہ ہمیں تو مرتے دم بھی کام دیتا ہے، لیکن طریقت اور تصوف اور منازل سلوک اور طلب کی راہ پہ چلنے کے حوالے سے ابتدائی طور پر لا الہ الا اللہ، اور انتہائی فقیر کے لیے صرف اللہ، یہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور دنیا میں جو صوفیاء کے آستانوں پر بنیادی طور پر وظائف دی جاتے ہیں، وہ یہی دو ہوتے ہیں، خواہ اس میں الا اللہ کیا جائے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ کا ہی ایک پورشن ہے، اور صرف ہو بتایا جائے وہ بھی لا الہ الا اللہ کا ہی ایک پورشن ہے۔ تو لے دے کے لا الہ الا اللہ اور اللہ اسم ذات، یہ دو چوٹی کے وظیفے ہیں۔ مجھے حضور قبلہ کرنل صاحب ادام اللہ ذلہم العالی نے بتایا کہ حضور خواجہ محبوب عالم قدس سر العزیز نے 3 کروڑ مرتبہ اسم ذات پڑھا ہے۔ یہ بہت بڑا، میری معلومات کے مطابق ایک ریکارڈ ہے۔ کروڑ تک تو ہم سنتے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن 3 کروڑ تک پڑھنا، آخر وجہ کیا تھی؟ اس وظیفے کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اس میں رکھی ہے کہ یہ وظیفہ بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کا ورد وظیفہ پڑھو تو مختلف اوراد کے لیے مختلف افکار بھی ہوتے ہیں، فکر کے ساتھ ذکر کو کیا جاتا ہے۔ ذکر فکر کے بغیر ہو تو اس کے اندر تاثیر نہیں رہتی، مؤثر نہیں ہوتا۔ زال ذکر کنوں کر فکر گھنیرا، اے لفظ تکھا تلواروں ہو، ذاکر سو ہی جڑے فکر کماون، ایک پل نہ فارغ یاروں ہو، کڈن آہیں تے جان جلاون، فکر کرن اسراروں ہو، ذکر دا پھٹیا کوئی نہ جیوے باہو، پٹے مڈ پہاڑوں ہو۔ یہ ذکر کو فکر کے ساتھ کرنا، یہ صوفیاء اس پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ ذکر سے زیادہ فکر ضروری ہے، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے فقیر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو اس وقت اسے ذکر کی بھی ضرورت نہیں جاتی، صرف فکر کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سائیں غلام رسول قاسمی صاحب۔ نقشبندی سلسلے میں اسم ذات پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ بعض سلاسل میں تصور شیخ، صورت شیخ، بعض سلاسل میں اسم ذات لکھا ہوا، اور بعض اوقات صرف اسم ذات کو پڑھنا یا اسم ذات کی فکر کرنا۔ یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے سلسلے میں، نقشبندی سلسلے میں اس چیز کا بہت زیادہ عروج ہے، اور واقعی اسم ذات بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتا۔ ایک دفعہ ضرب لگائی جائے اللہ کی تو بندہ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں ایسے پہنچ جاتا ہے جیسے بلا تشبیہ محبوب سامنے ہو، اور بیچ میں تھوڑا سا ایسے کر کے جپھی لگانے کے لیے دونوں طرف سے بیتابیاں ہوں، تو لنگ آ جا پتن چنا دا، بس اتنا سارا فاصلہ ہوتا ہے، صرف اللہ کی ضرب بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتی۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی درخت کے نیچے تلوار لٹکا کر آرام فرما ہو گئے،
تو کسی دشمن نے آپ کو سویا ہوا دیکھ کر وہ تلوار اتار لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کے کہنے لگا اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا سکتا ہے؟ تو آپ بخاری میں حدیث پڑھ سکتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ، ایک بار فرمایا۔ اب اس کے اندر دو باتیں تھیں، اس کی بات کا جواب بھی تھا اور اللہ کی ضرب بھی تھی۔ جیسے یہ ضرب لگی اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار ہاتھ سے گر گئی اور حضور نے وہ تلوار اٹھا لی۔ فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچا سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، اس حدیث پر عام جو شارحین کا طریقہ ہے وہ تو یہی ہے، لیکن بخاری شریف کی ایک شرح صوفیانہ بھی ہے، بہجت النفوس، وہ کتاب بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ اس میں بخاری شریف، پوری بخاری کی، جیسے قرآن شریف کی صوفیانہ تفسیریں ملتی ہیں، بخاری شریف کی صوفیانہ شرح بہجت النفوس ہے اور انتہائی مختصر اور صرف 2 جلدوں میں ہے، اور بخاری شریف کے صرف 321 حدیثوں کی وہ شرح ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ حدیثیں صوفیانہ اعتبار سے سلیکٹیبل تھی۔ اس قسم کی کتابیں اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کے اندر یا متعدد مقامات پر مختلف ارشادات کے اندر کون سا صوفیانہ نقطہ پوشیدہ ہے۔ عزیزان گرامی، طالب جو سفر کرتا ہے تو اس میں ایک عام طور پر ہم جیسے لوگ کمزوری کا مظاہرہ کر جاتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فتاوی عزیزی، اس کے اندر لکھا ہے کہ مجھے مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت نصیب۔ یہ شاہ صاحب لکھ رہے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے، کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں آپ لوگوں نے جس طرح حضور سے فیض پایا ہے وہ رنگ آج ہم میں کیوں نہیں؟ اب ہمارے مرض کا علاج ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا ہم نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں 3 کام کرتے تھے، نماز، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر۔ تم لوگ نماز میں بھی ڈھیلے ہو، تلاوت میں بھی ڈھیلے ہو، ذکر البتہ کرتے ہو۔ یہ وجہ ہے کہ صرف ایک چیز کو پکڑ لینے اور 2 چیزوں کے معاملے میں سست ہونے کی وجہ سے تمہارے اندر وہ رنگ نہیں آ رہا جو ہمیں حضور نے چڑھایا تھا۔ ابھی یہ ایک الگ بات ہے کہ صحابی ہونے کا شرف، حضور کے چہرہ انور کی سعادت اور برکتیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن کم از کم اس کا انعکاس تو مکمل کرنے کے لیے تمہیں وہی کچھ کرنا پڑے گا جو ہم کرتے تھے۔ یہ بھی ہم جیسے طالبوں کے لیے اور طریقت کے مسافروں کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ تلاوت اور نماز بھی اختیار کرنی ہے۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو قرآن شریف کی روشنی میں ذکر کی یہ 3 ہی قسمیں ہیں۔ اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، یہ اللہ کا ذکر، اللہ اللہ کرنا مقصود ہے، اور فسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کے دن اذان سنو تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو۔ یہ کون سا ذکر ہے؟ نماز کو ہی ذکر کہا گیا ہے۔ اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے محبوب ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے، یہاں قرآن کو ذکر کہا گیا ہے۔ تو ذکر کی گویا یہ 3 قسمیں ہیں، اگر ہم اس کے وسیع معنی کو سمجھ کر ذکر کو اختیار کریں تب بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ 5 وقتی نماز بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے۔ اور خاص طور سے اس میں ذات کے حوالے سے جو میں نے حدیث حضور کی سنائی وہ تلوار والی، اسی سلسلے میں ایک حدیث مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا۔ اس میں دقائق ہیں، وہ ذکر اللہ اللہ زبان سے ہے یا قلب سے ہے، خیر ظاہری لفظ یہی ہیں کہ ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے تو اس کے وجود کی برکت سے قیامت رکی رہے گی۔ جس بندے کا وجود صرف اس کا اللہ اللہ کرنا، اللہ کے نام کی یہ برکت ہے کہ قیامت کے آنے کو ٹھل کے اور تھام کے رکھا ہوا ہے، قیامت نہیں آنے دے رہا۔ اللہ کا نام اور اس میں ذات کتنی عظیم چیز ہوگا۔ تیسری چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا۔ تمام انبیاء علیہ السلام واصل باللہ، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، اور تمام اولیاء میں اپنے اپنے مراتب ضرور ہیں، لیکن سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والے ولی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس پر تشریف فرما ہوتے تھے، اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الریاض الندرہ میں یہ حدیث موجود ہے، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضور کی خدمت میں صبح صبح جاتا تو ابو بکر صدیق مجھ سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب بھی جاتا تو وہ پہلے موجود ہوتے۔ آپ نے وہ حدیث تو ابو داؤد شریف والی بہت سنی ہوگی
کہ گھر کا آدھا سامان فاروق اعظم لے اور سارا سامان صدیق اکبر لے آئے، تو اس دن بھی انہیں یہ احساس بہت تھا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن نہ نکل سکے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان صحیح سند کے ساتھ کئی کتابوں میں موجود ہے، مَسْتَبَقْنَا إِلَىٰ شَيْءٍ قَطْ إِلَّا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهِ ابو بکر۔ ہم نے جب بھی کسی چیز کی طرف آگے نکلنے کی کوشش کی تو ابو بکر ہمیشہ ہم سے ہر فیلڈ میں آگے نکل گئے۔ عزیزان گرامی، داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب میں جب اولیاء کی فہرست بیان کرتے ہیں تو سینکڑوں اولیاء کا تذکرہ کیا ہے کشف المحجوب میں، مطالعہ والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، واقعی بلا مبالغہ سینکڑوں۔ تو سب سے پہلے جس ولی کا نام لکھتے ہیں ابو بکر صدیق، اور ان کے تحت لکھتے ہیں کہ کسرا مجال نیست، کسی بندے کی مجال نہیں کہ قدم اندر پیش از وے نہد، کہ ابو بکر سے آگے قدم رکھے۔ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں ارفع الاولیاء ابو بکر۔ یہ لفظ بڑا عجیب ہے، میں لفظ پڑھ کے کافی سارا حیران ہوا کہ افضل الاولیاء تو امام عبد الوہاب شرانی اور خیر الاولیاء وغیرہ اس میں لفظ تو ملتے ہیں، لیکن یہ لفظ میں نے پہلی بار شیخ اکبر سے سنا اور ان کا لکھا ہوا پڑھا کہ ارفع الاولیاء، جیسے کہتے ہیں نا اعلیٰ و ارفع، تو تمام اولیاء میں سب سے ارفع ابو بکر صدیق، اور اولیاء کا لفظ ہے ارفع الاولیاء۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ فاروق اعظم، وہ میں نے تھوڑے سے پہلو اور بھی بتائے کہ ہمیشہ صدیق اکبر آگے تھے، مال قربان کرنا ہے تو فاروق اعظم کا تجربہ بتاتا ہے کہ وہ نکل گئے آگے، اور دوسرے تمام معاملات ہیں تو مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر معاملے میں ہم نے جب بھی آگے نکلنے کی کوشش کی، لفظ یہ ہیں، تو ابو بکر ہم سے آگے نکل گیا۔ تو یہاں الرعد الندرہ میں وہ واقعہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق آپس میں باتیں کر رہے تھے، وَهُمَا يَتَكَلَّمَانِ فِي التَّوْحِيدِ، ان کا موضوع تھا اللہ کی توحید۔ یہ آج کل ہم توحید کا لفظ بولتے ہیں نا، تو ہم مختلف پہلوؤں سے لفظ توحید پر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے گاؤں، شہر، محلے، علاقے یا ملکی اختلافات کی بنا پر، یہ اور چیزیں ہیں۔ اس زمانے میں توحید کہا جاتا تھا تصوف کو، ولایت کو، طریقت کو، روحانیت کو، کیونکہ قرآن کا موضوع بھی توحید ہے اور تصوف کا ٹارگٹ اور موضوع بھی توحید ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو میں نے آیت خطبے میں پڑھی تھی وہ بھی یہی بتا رہی کہ تصوف کا موضوع توحید، اللہ کی معرفت ہے۔ تو اللہ کی معرفت میں کہاں بول رہا ہوں، وہ تیسرے درجے کے لوگوں کے حق میں بات کر رہا ہوں جو واصل باللہ ہوتے ہیں، اخص الخواص ہوتے ہیں۔ تو ہماری جو عوام ہوتی ہے ان کو یہ باتیں خشک لگنے لگتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تیسرے درجے کے لوگ ہیں اور صرف محبت کی حد تک ہم محدود لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری بخشش کی امیدیں بڑی قوی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر پہنچنے والوں سے جب پوچھو گے، جب ان کی بات کرو گے تو ان کا دھیان ان کے اندر، ان کے باہر، ان کے دائیں اور بائیں، ان کے اوپر اور نیچے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جلووں کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہما یتکلمان فی التوحید، وہ توحید کے موضوع پر بات کر رہے ہوتے تھے، فاجلس بینہما کانی زنجی لا اعلم شیئا، میں ان دونوں کے درمیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں کے درمیان جا کے ایسے بیٹھ جاتا تھا جیسے میں ایک ان پڑھ حبشی ہوں، مجھے کچھ آتا جاتا نہیں۔ اب دیکھیے وہ عربی بول رہے ہوتے تھے، لیکن اصطلاحات ماننا پڑیں گی کہ عربی جاننے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، تو پھر وہ کیا تھا؟ تو اب پاکستان چھوڑ کر انڈونیشیا وغیرہ میں جا کر تصوف پر اعتراض کرنے والے ذرا بتائیں کہ وہ کون سی بولی تھی جو وہ بول رہے تھے؟ یہ تصوف کی اصطلاحات ہیں۔ تو بغیر سوچے سمجھے اصطلاحات پر اعتراض کرنا اور غوثوں کتبوں کو کہنا کہ یہ حکومتی عہدوں کے اوپر قیاس کر کے ادھر بھی غوث کتب بنا ڈالے گئے، یہ سب بے احتیاطی کی باتیں ہیں اور غیر تحقیقی باتیں ہیں، اور معذرت کے ساتھ یہ بچوں والی باتیں ہیں، اور میں ان کو بچوں والی اور ان پڑھوں والی باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کون سا علم ہے جس میں ٹرمینالوجی نہیں ہوتی؟ اکنامکس میں ٹرمینالوجی آئے تو آپ کو قبول ہے، تصوف میں ہو تو آپ کو قبول نہیں۔ پولیٹیکل سائنس میں ٹرمینالوجی ہو، وہ اسلامی پولیٹیکل سائنس میں بھی ٹرمینالوجی موجود ہیں۔ لفظ امام پولیٹیکل سائنس میں ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے، ورنہ تو امام مسجد بھی امام ہوتا ہے۔ تو اصطلاحات کسی بھی فیلڈ میں چلتی ہیں، تو تصوف کو کیوں لسا سمجھ لیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث، جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پر ملال ہوا، تمام صحابہ کرام پریشان تھے۔ ظاہر ہے
وقت ایسا تھا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی ہوئی تھی، کہتے جس نے کہا حضور وفات پا گئے میں اسی کی گردن اڑا دوں۔ صدیق اکبر پہنچے، آپ نے خطبہ دیا، اور وہ صدیق اکبر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلا خطبہ ہے اور نہایت علمی خطبہ ہے۔ آپ نے اس خطبے میں آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسول دنیا سے گئے ہیں، لہذا آپ کا وفات پا جانا گزشتہ رسولوں کی وفات سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کوئی سمجھ سے بالا تر اور انہونی چیز نہیں ہے، یہ ہونا تھا۔ اور قرآن کی آیت سے جب استدلال کیا نا، 4 سپارے میں سورۃ آل عمران کی آیت ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جب یہ آیت پڑھ چکے اور خطبہ مکمل کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اہل بیت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ یہ آیت قرآن میں کس مقصد کے لیے موجود ہے۔ صدیق اکبر نے جب یہ آیت پڑھ کے حضور کی وفات پر اور وصال پر ملال پر استدلال کیا تو تمام کے تمام صحابہ اکرام صدیق اکبر کے علم پر حیران رہ گئے۔ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ، لوگوں کے علم میں ہی نہیں تھا، اور الناس حضور کا وصال ہو چکا ہو تو اس وقت کون کون موجود ہوگا؟ ہے کوئی تک کہ کوئی غیر حاضر ہو؟ تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار پاس موجود ہیں، لیکن صدیق اکبر کا یہ استدلال سن کر سارے کے سارے حیران رہ گئے، اور کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ اس آیت سے یہ استدلال ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہر بندے کی زبان پر یہ آیت جاری تھی۔ جب خطاب ختم ہوا تو ہر بندہ پڑھ رہا تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اس حدیث میں صوفیانہ بات کون سی، واصل ہونے والی بات کون سی ہے؟ یہاں صوفیاء نے جو اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اس مقام پر تھے جو صحو کا مقام ہوتا ہے، صاد ہا اور واو، صحو ایک ہوتا ہے سین ہے لاہوری اور واو، وہ ہوتا ہے جیسے سجدہ صاحب ہوتا ہے، وہ صاحب غلطی کو کہتے ہیں۔ یہ سواد کے ساتھ جو صاحب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل سلوک، جذب کا ایک قطرہ بھی موجود نہ ہو، اور اپنے روح، اپنے مزاج، اپنے مقام اور تمکین کے حوالے سے مکمل کنٹرول حاصل ہو، اور سچویشن اور صورتحال پر عبور بھی ہو اور ڈیل کرنا بھی آتا ہو، اسے کہتے ہیں صاحب صحو، اور یہ مقام صحابہ کرام میں سب سے پہلے صدیق اکبر کو عطا ہوا۔ اس وقت کسی ایسی ہی ہستی کی ضرورت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حالات کو سہارا دے سکتی تھی۔ اسی لیے امام شافعی کا قول امام بہقی نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام نے کوئی ایسا اہل بندہ نہ پایا تحت عدیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے پوری دنیا اسلام کے اندر کوئی بندہ اس وقت ایسا نظر کسی کو نہ آیا جو ابو بکر صدیق کی برابری کر سکتا ہو اور اس صورتحال کو ٹیکل کر سکتا ہو۔ تو واصل باللہ ہونا، اور واصل باللہ ہونے کے ساتھ صاحب صحب ہونا، صاحب سلوک ہونا، اور جذب کا نام و نشان تک نہ ہونا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک منک، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب اس کا ایک معنی تو علماء نے عام طور پہ یہ لکھا ہے شارحین نے کہ اے اللہ میں تیرے عذاب سے بھاگتا ہوں اور تیری پناہ لیتا ہوں، لیکن لفظ حدیث کے جو ہیں ان کے اندر عذاب کا لفظ نہیں ہے، جہنم کا لفظ نہیں ہے، آگ کا لفظ نہیں ہے، میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں صوفیاء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میرے اندر الوہیت کا شائبہ بھی ہو، میں عبد محض اور خالص بندہ بن کر تیری بارگاہ میں حاضر رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کمال کی انتہا ہے۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ فنائیت سے ابدیت افضل ہے، وحدت سے کثرت زیادہ افضل ہے، اور وحدت کے سمندر میں غوطے کھانا نصیب تو کسی کسی کو ہوتا ہے لیکن وہ نسبتاً آسان ہے۔ سمندر میں غوطے کھانا آسان ہے، سمندر کے کنارے پہ لگ جانا مشکل ہے، اور کنارہ نام ہے مصطفیٰ کریم کا۔ جب بندہ یہاں پہنچتا ہے تو اسے ایک ایک سنت پر عمل کرنا نصیب ہو جاتا ہے، وہ مکمل صاحب شریعت، اس طرح صاحب شریعت اتنا گہرا شریعت والا جس طرح پہلی کا بچہ ابتدائی طالب علم سنتوں پر زور دینے والا
ایک عام مسلمان جس طرح سنتوں پہ ثواب کے لیے عمل کرتا ہے، اس حد تک فنائیت کو چھوڑ کر واپس آ کر اتر کر شریعت کے اندر اس کے اندر داخل ہو جانا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کے اندر سب سے زیادہ حاصل ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں، وہ جو باغ فدق والی باتیں لوگ کرتے ہیں نا، وہاں آپ کا جملہ ہے کہ ما کان علی ان اترکہ احدا من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ایک سوتر برابر بھی ادھر یا ادھر ہو جاؤں۔ سنت رسول پہ عمل کرنا یہ میرے لیے بہت ضروری ہے، مجھ سے نہیں ہوتا کہ میں سنت چھوڑ دوں۔ تو یہ سنت اور ہے، اس سنت پہ عمل کرنے کا انداز اور ہے، ثواب کے لیے سنت پہ چلنا اور ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فنائیتوں کے ذائقے چکھنے کے بعد اور بے نیازیوں میں سے گزرنے کے بعد سنت مصطفیٰ پہ کاربند ہونا اور ہوتا ہے۔ اس دور میں بہت سے لوگ آپ کو بعض جگہ یا آستانہ سے وحدت اور توحید اور معرفت کرتے نظر آئیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان دوسروں کو یا ان مولویوں کو پتہ کسی بات کا نہیں۔ سنا، تم جہاں جس کھوبے میں کھبے ہوئے ہو، وہاں سے نکلنے کے لیے اس میں ڈالنا آسان ہوتا ہے، اس سے نکالنے کے لیے زور لگتا ہے۔ غلام فریدہ شالا خیری آمن جڑیاں باج چھیڑو دے چھڑیاں۔ جب شیخ اپنے طالب کو توحید کے سمندر میں گرا دیتا ہے تو وہ باج چھیڑو دے چھڑتا ہے، اور مرشد ایک باریک سی غیر محسوس اور نظر نہ آنے والی ڈور لے کے بیٹھا رہتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے مصلی بچھا کے اس مرید کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ ایسے مرید ہر آستانے پر اکا دکا ہوتے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق شاید 8 ہوتے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، میں صحیح فگر بتا رہا ہوں، کوئی ایک آدھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن ایسے فقیروں کو مبارک ہو جو بغیر چھیڑو کے چھڑ گئے ہیں۔ ایسے فقیر بعض اوقات کچے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ سمندر ہے، پھر مرشد نے بھی پیچھے سے ہاتھ ہٹا لیا ہے، مرشد نے ہاتھ کو نہیں ہٹایا ہوا تھا، مرشد کے پاس جاتا ہوں دعائی دیتا ہوں، مرشد بھی نہیں سنتا، کئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، کچھ نظر بھی نہیں آتا، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ دے جاواں۔ تو ایسا فقیر بعض اوقات مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے، اور بعض اوقات طرح طرح کے پیروں کے پاس جا کر اپنے مسائل حل کرانے کے لیے ایسے لوگ بعض اوقات کچا ہونے کی وجہ سے عاملوں کے پاس بھی پھنس جاتے ہیں، اور ایسے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں جو خود اس فقیر کی منزل سے بھی اس کی منزل نیچے پھنس جاتے ہیں وہاں جا کر۔ سونا جڑا بڑا، تیرے مرشد نے وحدت کے سمندر میں تمہیں اس لیے ڈالا ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس وقت تو تجھے تیرے پیر کی طرف بھی اگر تو متوجہ ہوا، تیرا پیر طرف منہ گھڑ دے گا، میری طرف کیوں دیکھتے ہو، میں نے تمہیں کدھر بھیجا ہے، پیچھے کیوں پلٹ کے دیکھتے ہو۔ ہاں، اس وقت زور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مڑن محال انہانو باہو جن صاحب آپ بلاوے ہو۔ جب ادھر سے اٹریکشن ہوتی ہے نا، کشش ہوتی ہے، پھر فقیر چڑھتا ہی جاتا ہے اور مڑن محال ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر پیر کا زور زیادہ لگتا ہے کہ اس فقیر کو واپس کیسے پلٹانا ہے، اسے واپس شریعت میں کیسے لے کے آنا ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ جنا کامل ہے، پیچھے کے کوئی نہ۔ فقیر نے معذرت کے ساتھ آگے بات کرنے لگا ہوں، فقیر نے ایک پورا کلام لکھا ہے، ملن امیندا ہو یار گل چل امیندا ہو یار تسیاں دید دیاں دا ساڑ مٹیندا ہو یار۔ یہ لمبا کلام ہے، آخری شعر آپ کو سنانا مقصود ہے۔ سن وہ غلام رسولہ، سن وہ غلام رسولہ، مڑ وہ غلام رسولہ، حکم منیندہ ہو یار۔ اس وقت ایک ہی بات ہے جو فقیر کو واپس لا سکتی ہے، حکم کس کا ہے؟ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر حکم ہو جائے، سونا یاد رکھ، تو ایک طرف اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، بے شک اللہ بڑا ہے، اور دوسری طرف تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگائیں، ہائے اب امتحان ہے۔ اللہ کے ساتھ وصل کو چھوڑ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صدا کے اوپر لبیک کہتے ہوئے واپس آ جانے والے کو سالک کہتے ہیں، اور ادھر ہی رہ جائے تو وہ مجذوب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کرے اس نے اس سمندر میں تھپیڑے کھائے ہوں۔ بعض لوگوں صرف لفظ سن کر ہی پار اور اورار کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے بھی اچھا خاصا زور چاہیے، وہاں جاتا بھی نصیب والا ہے، وہاں سے نکل کے واپس آتا بھی نصیب والا ہے۔ یہ آخری جو گفتگو میں نے کی آپ نے محسوس کیا ہوگا، یہ ہم جیسے، میں تو کتابی آدمی ہوں، میں نے پڑھ کے یہ باتیں یاد کی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بہت سے بندوں کو یہ بات سمجھ سے بالا تر لگی ہوگی، لیکن میں اپنے مضمون کو مکمل کرنے کا پابند تھا اور یہ میری مجبوری تھی۔ تو تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ایک مبسوط مضمون کی صورت میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ٹوٹل جو خلاصہ ہے میری گزارشات کا، میں آخر میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں
تاکہ محض یہ خطاب بن کے نہ رہ جائے بلکہ ایک کلاس روم کے اندر دیا گیا ایک لیکچر سا تسلیم کیا جائے۔ ٹوٹل میں نے بتایا کہ بندے 3 قسم کے ہوتے ہیں اور 3 قسم کی کیفیات ان پر آتی ہیں۔ عاشق عبدار جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے، انہیں عوام بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 طالب مسافر سالک جنہیں خواص کہا جاتا ہے، اور نمبر 3 واصل جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور جنہیں واصل بھی کہا جاتا ہے، پہنچے ہوئے بھی کہا جاتا ہے اور اخص الخواص بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری جو میں نے باتیں کی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، اس منزل کا راہی بننے کے لیے شجاع آباد کا ایک شاعر گزرا ہے، ابھی 2 سال پہلے ان کا وصال ہوا۔ شاکر شجاع آبادی، میں ان سے نہیں ملا، مجھے ان کا زیادہ تعارف نہیں ہے، لیکن شعر مجھے یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں سرائکی زبان میں، نجومی نہ ڈراوے دے، یہ میں اس جو سفر آپ کو بتایا نا، اس کے اندر چلنے کے لیے آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے یہ بات کرنے لگا۔ نجومی نہ ڈراوے دے اساکو بد نصیبی دے، نجومی نہ ڈراوے دے اساکو بد نصیبی دے، جڈاں ہتھاں تے پے چھالے لکیراں خود بدل وے سمجھ او جنا بانا۔ نجومی نہ ڈراوے دے، وہ سرائکی میں کہتے ہیں نہ ڈرامے دے، نجومی نہ ڈرامے دے اساکو بد نصیبی دے، جڈاں ہتھاں تے پے چھالے لکیراں خود بدل وے سمجھ۔ فارسی میں بھی اس مفہوم ہے، بہر کارے کہ ہمت بستہ گردد، اگر خارے بود گلدستہ گردد، ہر وہ کام جس کے لیے ہمت باندھ لی جائے اگر وہ کانٹا بھی ہو تو گلدستہ بن جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر لکھتے ہیں سندھی زبان میں کہ سسی سے اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ کیچ بڑا دور ہے، واپس آ جا، دو تھن چیس ڈور کیچ اگاہوں پند اتھئی۔ رشتہ داروں نے کہا کہ واپس آ جا، کیچ کا سفر بڑا مشکل اور کٹھن سفر ہے اور دور کا سفر ہے، کیچ اگاہوں پند تھئی، کیچ دور کا سفر ہے، پان پیوس پور وکھ ودھائیں بہتری، اس کو اندر سے جوش چڑھا، پیوس پور، یہ ہمارے ہاں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر پور پڑا، جوش چڑھا، وکھ ودھائیں بہتری، اس نے پہلے سے اپنی رفتار بڑھا دی کہ اگر سفر دور کا ہے تو واپس آنے والی باتیں چھوڑو، مجھے رفتار بڑھانی چاہیے۔ اللہ اس مبارک آستان کو قائم دائم رکھے اور حضور قطب عالم حضرت محبوب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کو عام فرمائے اور ہمارے حضور قبلہ کرنل الطاف محمود صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ لوگوں کی ان کو احسن طریقے سے تربیت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔